صدراعظم شہباز شریف آج متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ منصب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم کا UAE کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کے ہمراہ وزراء پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ وزیر اعظم کی صدر UAE اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زید سے ملاقات متوقع۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ PTI کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ فضل الرحمان کہتے ہیں ملک میں آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہی، پارلیمنٹ بھی اپنی اہمیت کھو چکی ہے، جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے، سیاسی جماعتوں میں اختلافات کو کم نہیں تو نرم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان حسن رؤف پر حملے کی بھی شدید مذمت۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے، ہماری جدوجہد آئین و قانون کی پاسداری کے لیے ہے، آج پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پولیس رؤف حسن پر حملے کے ملزموں کی گرفتاری کے بجائے حماد اظہر کے پیچھے لگی ہے۔ اسد قیصر بولے، یہ جنگ کسی قوت کو گرانے یا لانے کی نہیں، قانون کی عملداری قائم کرنے کی ہے۔ ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی۔ PTI کے رؤف حسن پر حملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ ترجمان PTI رؤف حسن پریس کانفرنس کے دوران ابریدہ کہا، حملے کا مقصد میرا گلا کاٹنا تھا، منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا، حملہ آور خواجہ سرا نہیں تربیت یافتہ تھے، میرا واقعہ تو بہت معمولی ہے، میرے ساتھیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا، جمہوریت کے دھوئیں کے پیچھے فرد واحد کی اہمیت ہے، میرا زخم شاید مٹ بھی جائے، فرد واحد کی اہمیت میں جو گھاؤ ریاست پر لگے وہ مائل نہیں ہوں گے۔ بانی PTI کے پاس ریاست کے مستقبل کی کنجی ہے، آج نہیں تو کل ان کو اڈیالہ میں قید شخص سے بات کرنا ہوگی۔ رؤف حسن صاحب کا کیس، میرے بڑے بھائی کا کیس، اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ وہ لوگ، وہ وارداتی ٹولہ ابھی تک وہ کہاں پہ ہیں؟ جس معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوگا، قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ PTI نے رؤف حسن پر حملے کی FIR مسترد کر دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی نیوز کانفرنس، کہا رؤف حسن پر حملہ کرنے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، FIR میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اسلام آباد پولیس نے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی، آئندہ کسی PTI رہنما پر حملہ ہوا تو پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں، ملک میں کسی قسم کا انتشار نہیں چاہتے۔ اسد قیصر بولے، رؤف حسن پر حملہ جیسی حرکتوں سے کوئی دبنے والا نہیں ہے۔ رؤف حسن پر حملے کا مقدمہ درج۔ رؤف حسن نے پولیس کو ابتدائی بیان میں ریکارڈ کرا دیا، کہا کسی سے ذاتی رنجش نہیں، قاتلانہ حملہ کیا گیا، حملہ آور بظاہر خواجہ سرا نظر آ رہے تھے، دوسری جانب پولیس تاحال ملزموں کی شناخت کرنے میں ناکام، اسلام آباد اور راولپنڈی کے کئی خواجہ سراؤں سے تفتیش کی، خواجہ سراؤں کا ملزموں کی شناخت سے انکار۔ ادھر اقوام متحدہ کے 5 رکنی وفد کی رؤف حسن اور PTI قیادت سے ملاقات۔ کل رات کو جب رؤف صاحب پہ حملہ ہوا، اس کے بعد مجھے پیغام موصول ہوا ہے کہ اب آپ کے باہر آ کے قیادت کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ PTI کے روح پوش رہنما حماد اظہر اچانک منظر عام پر آ گئے، PTI سیکریٹریٹ اسلام آباد پہنچ گئے، کہا بانی PTI کا پیغام ملا کہ اب باہر آنے کا وقت آ گیا، میں قبل از گرفتاری ضمانت کرا کر عدالت میں پیش ہوں گا۔ اسلام آباد پولیس بھی ان ایکشن، حماد اظہر کو گرفتار کرنے PTI سیکریٹریٹ پہنچ گئی، حماد اظہر پولیس کے پہنچنے سے قبل ہی روانہ ہو گئے۔ آئین بنانے والوں کو توہین عدالت کے مقدمات، حکومتی سینیٹرز کے تحفظات۔ طلعت چودھری کہتے ہیں پوری دنیا میں توہین عدالت قانون ختم ہو چکا، جہاں مخصوص لوگوں کو سلیکٹو توہین عدالت کارروائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وزیر اعظم کو کلرک سے بھی جلدی نکال دیا جاتا ہے، ججز پراکسی اور سسیلین مافیا کہیں گے تو کون برداشت کرے گا؟ فیصل سبزواری بولے، توہین کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، انصاف سلیکٹو ہوگا تو اس پر بات ہوگی، کسی کو حق نہیں عزتیں اچھالیں، آئین صرف ججز نہیں عوامی نمائندوں کی عزت کا بھی خیال رکھتا ہے، امید ہے وابرا کو پراکسی کہنے کی وجوہات بیان کی جائیں گی۔ کچھ ججز آج بھی نشانے سینیٹ اجلاس بلانے کا مقصد صاف ظاہر ہے، کچھ جج آج بھی نشانے پر ہیں۔ کامران مرتضیٰ کا اظہار خیال، بولے بزنس نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس کو بلانا اور ایسے معاملات کو اٹھانا درست نہیں، کیا یہ مناسب ہے عدالت میں بیٹھے ہوئے ججز کو نشانہ بنایا جائے؟ لگتا ہے کچھ ججز کے خلاف پراکسی شروع کی گئی ہے۔ سینیٹر محسن عزیز بولے، توہین کی بات کرتے ہیں تو جج
एजाज चौधरी कहाँ हैं, कितनी बार प्रोडक्शन ऑर्डर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ईरान, तेहरान में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामनाई से मुलाकात की। कायम मुक़ाम सदर मोहम्मद मुख़बर से भी मिले। कहा ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारिजा और रफ़क़ा की शहादत पर गहरा सदमा पहुँचा। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहर, वज़ीर तजारत जाम कमाल, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी हमरा। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राब्ता। किर्गिस्तान में फंसे तलबा को बराह रास्त कराची लाने पर बातचीत। कामरान टसूरी कहते हैं इसहाक़ डार ने किर्गिस्तान से बराह रास्त कराची के लिए परवाज़ों का इंतज़ाम करा दिया। बिश्केक में फंसे बच्चों के वालिदैन ने इक़दामात करने का मुतालबा किया था। गर्मी की जारहाना इनिंग्स, 49 पर नॉट आउट। दादू और मोहनजोदाड़ो में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। नवाब शाह, सक्खर, सिब्बी में 48, डीआई खान, बहावलपुर और डीजी खान में 46 डिग्री रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 44, पेशावर 42, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद में 41, गिलगित में 38 रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी के बायस लोगों को परेशानी, मामूलात ज़िंदगी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 27 मई तक जारी रहेगी। कराची भी शदीद गर्मी की लपेट में, दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की गई। 27 मई तक दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहने की पेशन गोई। सिंध के कई इलाकों में गर्मी आइंदा दिनों में मजीद बढ़ने का इम्कान। जैकबाबाद, दादू, लाड़काना और शहीद बेनज़ीर आबाद में 24 से 28 मई के दौरान पारा 50 से तजावुज़ कर सकता है। गर्मी से हीट स्ट्रोक के खदशात, कराची के मुख्तलिफ सड़कों पर हीट स्ट्रोक कैंप लगा दिए गए। लाहौर में गर्मी के साथ गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। कराची में शदीद गर्मी में सिंध के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में बिजली मुअत्तल रही। मरीज शदीद गर्मी से निढाल हो गए। उधर माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत। कहते हैं घर से निकलते वक्त कपड़ा सर पर रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बड़े ऐवानों में अंधेरे छा गए। पार्लियामेंट हाउस का बिजली सिस्टम ट्रिप कर गया। बिजली जाने पर जनरेटर भी जवाब दे गया। इमारत सोलर सिस्टम पर होने के बावजूद बिजली काफ़ी देर बहाल ना हो सकी। बिजली की आंख मचोली की वजह से कई कंप्यूटर्स मुतासर, डेटा भी सिस्टम से उड़ गया। वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ीर आज़म हाउस और दीगर सरकारी इमारतों में भी बिजली बंद हो गई। FBI की हिदायत पर टेलीकॉम कंपनियों ने सिम्स बंद करना शुरू करती हैं। टेलीकॉम कंपनीज ने नॉन फाइलर्स की 9000 सिम्स बंद कर दी। तर्जुमान FBI ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनीज को 30,000 नॉन फाइलर्स का डेटा भेजा गया। PTA हुकाम की सिम्स बंद करने की तरदीद। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिम्स के मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हुकूमत का सिम्स ब्लॉक करने का फैसला अब भी मौजूद है। सिम्स ब्लॉक करने पर हुक्म इम्तनान नहीं दिया गया।